سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوئی شخص اگر رائے ہدایت پہ آنا چاہتا ہے، صحیح العقیدہ بننا چاہے گا، تو کیسے کرنا ہوگا؟ اس کے پاس تو اتنی انفارمیشن نہیں ہے اسلام کی، وہ کس طرف جا کے اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے صحیح عقیدے کی ترجمے کو؟ جو شخص جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا ویسا ذہن بن جاتا ہے۔ دیکھیے نا، انہوں نے جو سوال کیا میں ریپیٹ کروں گا تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی صحیح العقیدہ، دوسرے الفاظ میں بھی پوچھنا چاہیں گے صحیح العقیدہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ قرآن نبی علیہ السلام پر 15 صدیوں پہلے نازل ہوا ہے۔ قرآن کو کل تھوڑی آئے، یہ 2 مہینے پہلے آئے یا 2 سال پہلے آئے، 15 صدیاں ہو گئی ہیں قرآن کریم۔ آقا علیہ السلام کی ہر بات 15 صدیوں پہلے ڈاکومنٹ ہو چکی تھی، حدیث کی شکل میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج سے تقریباً 200 سال پہلے تک یا پونے 200 سال پہلے تک، یہ بالکل یاد کر لیجیے، 1857 سے تھوڑا سا اور پہلے چلے گئے، اس سے پہلے تک۔ اچھا، شیعہ سنی تو شروع سے تھے، شروع سے مطلب یہ کہ 60 ہجری کے بعد یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا، تو ان کو تو چھوڑیے، میں سنی لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ اہل سنت جماعت میں جس طرح سے اب تقسیم ہو چکی ہے، مختلف مکاتب فکر بن چکے ہیں، تو آپ یہ چلے جائیے، بہت آسان طریقہ، بالکل سمپل طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آپ کی حضور کا دور ہے، ظاہری دور کی بات، حضور پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے دور سے لے کر آج سے تقریباً 150 سال پہلے تک تمام سنی مسلمان کا کیا عقیدہ ہے، یہ دیکھیے، تمام سنی مسلمان۔ میں صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کروں گا، اللہ کا شکر ہے میں فرقہ واریت کے سب خلاف، میں مسلمانوں کا اتحاد چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے دشمن، یاد رکھیے، وہ دشمن مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم میں سے کون سا دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون وہابی ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے، وہ تو سب کو ختم کرنے کے چاہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس فرقہ واریت سے نکلیں، پھر بات سمجھانے کے لیے میں کو بتا رہا ہوں۔ تو 150 سال سے پہلے، 1857 سے پہلے کے علاقہ یا چند سال اور آگے پیچھے ہو جائے، تمام سنی مسلمانوں کو کیا عقیدہ تھا؟ اب آپ سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی مکتب سب مانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ، یہ لوگ وہ ہیں ان کو سب مانتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی، ان کو سب مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اور دوسرے بزرگ، علامہ اسقلانی، علامہ سیوطی، علامہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے مفسرین قرآن، محدثین ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر ہو جائیں گے، سب مانتے ہیں، علامہ جوزی ہو، سب مانتے ہیں۔ ان سب کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ میراج شریف کے قائل، درود و سلام کے قائل، توسل کے قائل، شفاعت کے قائل، یہ سب اس بات کے قائل ہیں۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایک بھی شخص نہیں کہ اس میں سے وہ تھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ میراج شریف بدعت ہے، اس میں ایک بھی شخص وہ نہیں تھا جو کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنے کو شرک ہو جائے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آج سے 400 سال پرانے عالم ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، جتنے بھی سنی مکاتب فکر ہیں سب مانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، آپ یہ محدث ہیں، یعنی ماسٹر آف حدیث، اللہ کے ولی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو پیش کر کے میں تیری بارگاہ میں اپنی نجات مانگوں۔ اب اتنا بڑا محدث یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو پیش کر کے میں تجھ سے جہنم سے آزادی مانگوں، اپنے لیے نجات مانگوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا ایک عمل تجھے پسند آئے گا اور اس عمل کی وجہ سے تو مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا۔ وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں تیرے نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھوں۔ یہ ان کی بات ہے۔ اخبار الاخیار چھوٹا سا کتاب ہے، چھوٹے سے کتاب ہے، آپ لکھتے ہیں یہ ساروں کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ ساری ڈیویشن جو ہوئی ہے، انحراف جو ہوا ہے، یہ 1857 کے لگ بھگ ہوا ہے، جب انگریزوں نے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کیا۔ اس سے پہلے یہ بیماری نہیں تھی کہیں۔ ایک انٹلیکچوئل اختلاف ہوتا ہے، ایک علمی اختلاف ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے جیسے ہمارے 4 مذاہب ہیں کہ نہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالکی، حنبلی، وہ علمی اختلاف ہے۔
اس کے نتیجے میں عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. یاد رکھو یہ جو 4 مذاہب ہیں ہمارے حنفی شافعی مالکی حنبلی ان میں عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, صرف قانون کا اختلاف ہے, عمل کا اختلاف ہے, طریقے کا اختلاف ہے بس. تو ان سب کا عقیدہ وہی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو صرف 1857 کے بعد نئے عقیدے آئے, نئے مسائل آئے, تو پھر میرے بھائی اس پر چلے جاؤ جو مسلمانوں نے 14 صدیاں جس پر عمل کی. سبحان اللہ. 14 صدیاں جس پر عمل کیا, بہت سچی سی بات ہے, آپ کو بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 14 صدیوں تک 13.5 صدیوں تک جس پہ عمل ہوتا رہا اس پہ چلے جائیں. یہ نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں بعد میں, صرف 150 پونے 200 سال پہلے, اس سے زیادہ نہیں. آپ نے وراثت چاہ رہے ہیں